ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جی پالیٹکس کی، اور مسلم لیگ نواز بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، اور شبر زیدی صاحب میدان میں آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ دیوالیہ ہونے والا ہے، معیشت کی بری حالت ہے. اور اس سے پھر جڑی ہوئی اگلی خبر ہم آپ کو دیں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا گشت کر رہا ہے. پہلے ذرا شبر زیدی صاحب کو سن لیں. میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹیٹی جو ہے یہ بینک کرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹیٹی بینک کرپٹ ہے سر. اور یہ ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں. آج ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تبدیلی لے آئے ہم، مگر دس از رانگ. ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینک کرپٹ. فیصل واڈا صاحب، شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، ایک امپارشل، ایک غیر جانبدار، ایک جاندار آواز یہ کہہ رہی ہے. صابر صاحب، شبر زیدی صاحب ایک نااہل، نالائق، نکما اور جھوٹا انسان ہے، نمبر ایک. نمبر دو، انکمپٹنٹ ہے اپنے کام کے اندر، بڑی بڑی باتیں کر کے گمراہ کرنے والا آدمی ہے، ایف بی آر کا بھیانک چہرہ دکھانے والا آدمی ہے، اور میرے حساب سے پروفیشنلی ایک سی کیٹیگری کا ڈی گریڈ میں ان کو ریٹ کروں گا. جب یہ آئے انہوں نے بلند دعوے کیے. ایف بی آر کی چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ایف بی آر کا جتنا بھیانک چہرہ انہوں نے بتایا اتنا بھیانک بھی نہیں تھا. انہوں نے پرائم منسٹر کو آ کے لمبے چوڑے فگرز اور ریکوری اور تماشے کیے. باقی اداروں میں بھی گئے، وہاں بھی تصویریں کھچائیں، وہاں بھی ان کو لوگوں کو کہا کہ میں یہ طوفان لے آؤں گا. عمران خان تو نیک نیت آدمی ہے ملک کے لیے. اگر میں اس کو جا کے اپنی وزارت میں کہتا ہوں کہ ایک چیز 100 روپے کی ہو رہی ہے، میں 75 میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا کر لو. میں کہوں گا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ملک کی بہتری ہو جائے گی، وہ کہے گا یہ کر لو. وہ تو ہیڈ ہے. ٹیکنیکل جو پروفیشنلز ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہے ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں. بزدل آدمی بھی. اور یہ جب 6-8 مہینے پہلے جب جگہ پہ تھا تو تب تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور میں ان کی بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہمیں تو پتا تھا. میں نے تو پرائم منسٹر کو جا کے ان کی اپوائنٹمنٹ میں جا کے کہا تھا کہ یہ ایک نمبر کا نالائق اور نااہل آدمی ہے اور جھوٹا آدمی ہے. دیکھیں، آدمی اگر نالائق ہونا پھر بھی کام چل جاتا ہے، جھوٹے آدمی سے بہت ہی نقصان ہوتا ہے. یہ بات میں نے وزیر اعظم کہا تھا ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کراچی سے ساری ہسٹری جانتے ہیں. اور یہ ابھی 6-8 مہینے پہلے تو یہ خود گدی پہ تو کہتے سب زبردست کام ہو گیا، ریکوری کے فگرز کرانے میں اس کا سب سے بڑا فیلئر ہے. ایف بی آر کا بھیانک چہرہ اتنا تھا نہیں جتنا اس نے اور بھیانک کر دیا. جو یہ تباہی کر کے کیا ہے اس کو کور کر رہا ہے. تو سر ابھی یہ بتائیں کہ وزارت خزانہ کی طرف سے، متعلقہ وزارتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ ڈینائی آنا چاہیے. دیکھیں صابر شاکر صاحب، دیکھیں مجھے پرائم منسٹر نے ایس فائٹر، چاہے وہ پارٹی کے اندر مجھے فائٹ کرنی ہے، پارٹی کے باہر فائٹ کرنی ہے، ملک کے لیے جہاں بھی فائٹ کرنی ہے، میری ٹریننگ تو عمران خان صاحب نے بڑی ڈیفرنٹ کی. اچھا، اس سے ایک جڑی ہوئی خبر کیونکہ چوہدری صاحب کل ہم نے یہ بات کی تھی، نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کہا میاں بیوی جو گئے تھے ان کو کہ میں نے دسمبر میں آ کے 25 دسمبر کو سالگرہ منانی ہے. اس کے پیچھے ہم نے کوشش کی تو اس میں خبر یہ نکلی ہے، پلاننگ یہ تھی کہ جب یہ منی بجٹ فائنانس بل آئے گا، جو کہ مارکیٹ میں تھی کہ 20 اور 22 کے درمیان یہ کام، 20 سے پہلے یہ کام ہو جائے گا. جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہونا ہے کہ منی بجٹ آئے گا، فائنانس بل، اور اس پہ گورنمنٹ کو ان ہاؤس شکست ہو جائے گی، نمبر پورے نہیں ہوں گے. اور روایت یہی ہے کہ جب منی بل ہو، فائنانس بل ہو، وہ اگر شکست ہو جائے تو اس میں پھر خود بخود ہی گورنمنٹ کو گھر جانا پڑتا ہے. اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو اب 22 تاریخ کو ہونا ہے، وہ ہونا تھا یہ رننگ ویک میں جو اس وقت ہفتہ چل رہا ہے، اس ہفتے میں. وہ پھر او آئی سی کی کانفرنس تھی جو کہ شروع ہونے لگی ہے، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور گرد و نواح کے دفاتر بند کیے جا رہے ہیں. اسپیکر نے انفارم کیا اور پریزیڈنٹ نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا، اور اب 22 تاریخ کو ہے. تو اگین کلیم یہی کیا جا رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں بھی ہونا تھا لیکن اس وقت پری میچور تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے یہ فائنانس بل لے کے آئیں گے، منی بجٹ لے کے آئیں گے،
ان کو ہم شکست دیں گے اور اس کے بعد خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی. یہ ہے اس کے پیچھے تھیم. تو چوہے صاحب پہلے زیادہ چوہے صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ان کے پاس بھی خبر ہے. جی چوہے صاحب. یہ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کے زرداری ہوں، زرداری کے خورشید شاہ یا کوئی اور پرویز اشرف، ان کا یہ اس طرح کے کوئی وزیر اعظم بنوا لیں اور نواز شریف کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اگر کامیاب اور بیٹھی رہتی ہے اور اگلے الیکشن بھی جیت جاتی ہے تو وہ پھر انہوں نے آج تک جو کچھ کیا کرایا سب پانی پھیر جائے گا. لہذا انہوں نے جیسے زرداری صاحب نے کراچی سے ٹیمیں بھیجیں اور بوریاں بھی بھیجیں، اسی طرح نواز شریف لندن سے اور باقی لوگ ملک کے مختلف حصوں سے بڑے پیمانے پر پیسہ ایم این ایل کے اندر بانٹنے کے لیے تاکہ فائنانس بل کو شکست دلائی جائے. اس میں حکومت اگر شکست کھا جائے جیسے کہ صابر شاکر نے کہا تو استعفیٰ دینا لازمی ہوتا ہے، جس طرح کہ یوسف رضا کے سینٹ کے الیکشن کے وقت بھی گورنمنٹ کو شکست ہوئی تھی، لیکن وہ کیونکہ فائنانس بل نہیں تھا یا نہیں فائنینشیل اس کی نہیں تھی، اس لیے استعفیٰ نہیں ہوا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا. تو اب اگر یہ بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے اور حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہے. جی فیصل بھائی. دیکھیں صابر صاحب، جوہری صاحب، دیکھیں میں آپ کو وہیں سے کنیکٹ کروں گا. دیکھیں جو شبر زیدی ٹائپ کا کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ خواجہ آصف والی شے شروع ہوتی ہے، یہ گپ شپیں شروع ہوتی ہیں. یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، یہ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں. جب اچھا ہو تو میرا ہے، برا ہو تو لیڈر اور وزیر اعظم پہ ڈالتے ہیں. جب مشکل فیصلے گورنمنٹ پہ کرنے ہوں، جان جھوکن کا کام ہو تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، ٹی وی سے بھی غائب ہوتا ہے، گھر میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ٹارزن بنتے ہیں، باہر ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، مافیا مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے فائنانس کی بات کریں تو یہ فائنانس پہ آپ کو آسمان دکھاتے ہیں، پھر خود زمین پہ لے آتے ہیں. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ زندگی میں بڑے ہی اس طرح ہوتے ہیں، لابیز کر کے ایک کے ساتھ دوسرے کی تھپکی، اس کی تعریف، 2 منٹ بعد اس نے کہا میری تعریف. ہم نے تو سر یہ بہت قریب سب چیزیں دیکھی ہیں. اور ایسے لوگوں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے خواجہ آصف جیسے بیانات شروع ہوتے ہیں. یہ تینوں چاروں طرف گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تھا نا ہم نے ایسے کہا تھا لیکن وزیر اعظم ایسے کہہ رہے تھے، تو ہمارا ریزیومے یہ ہے، ہم بہت عقل مند ہیں. اور کراچی میں اچھا کام ہوگا تو یہ جم کر کے کراچی میں آ جائیں گے، لاہور میں اچھا کام ہوگا تو یہ وہاں چلے جائیں گے، اسلام آباد میں ہوگا. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، روٹیشن میں کدھر ہیں، کھڑے کدھر ہیں، اندر تعریف باہر جھوٹ. تو پھر ایک اور چیز بھی ہے نا، یہ ایک نو رتن ایک دو ہوتے ہیں اس طرح کے. ان کو کبھی مذہبی طور پر، کبھی کارپوریٹ طور پر، کبھی رشتہ داری کے طور پہ، کبھی پرانی وابستگی کی وجہ سے اس طرح کے ایک دوسرے کو چلا رہے ہوتے ہیں، تعریفوں کے پل بودے تھے. اس طرح کے رتنوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جگہ کیوں دی؟ کیونکہ یہ ایک رتن بقول آپ کے ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ جتنے بھی تھے کیا کہنا چاہیے انمول رتن جو ایوان سے نہیں تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایوان کے اندر سے جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے، کیا وہاں بانجھ پن کا شکار ہے وہ ایوان؟ کیا وہاں پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے؟ سارے لوگ باہر سے لائے گئے اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے یا ان سے استعفے لے لیے گئے، اور ان میں سے ایک شبر زیدی صاحب بھی تھے. تو اگین میں واپس آؤں گا کہ پھر وفاقی کابینہ نے جو فائنانس بل ہے، منی بجٹ، اس کو مؤخر کیوں کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اور آپ کی جماعت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ منی بجٹ میں اور فائنانس بل جو آنا ہے، ترمیمی بل، اس میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ صابر شاکر صاحب، اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن بندے میں تو کسی کے اندر تپڑ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کچھ بال بگڑے. عمران خان صاحب کوئی وہ کموڈٹی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی چوری، باب جائیداد، بچوں کی فیکٹریاں اور کوئی سکینڈلز ہوں یا سکیلیٹنز ہوں. اور اگر کوئی اپوزیشن میں کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ عمران خان شاید اس قسم کا انسان ہے جس کے لیے پیمرا پابندی لگا دے گا اور ٹی وی بند ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور وہ بڑا خاموشی سے جائے گا اور کہے گا مجھے ملک سے بھاگنے دو، تو وہ بھی نہیں ہے. تو لوگ جانتے نہیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب جب بساط پلٹنے پہ آتے ہیں تو
یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور طاقت اور ایک پرسنالٹی کے ساتھ پیدا کی ہے کہ وہ بساط الیٹنے میں بھی دیر نہیں لگتے. اور جب میں بساط کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو سینٹ سے یاد دلاتا ہوں کہ سینٹ ہم نے کہا تھا ہم جیتیں گے. سینٹ میں ہم نے کہا تھا ہم بجٹ پاس کرائیں گے, ہم نے کہا تھا ہم EVM کرائیں گے, ہم نے جو اللہ کی مہربانی سے کہا وہ کر دکھایا. ایک جو سلوگن ہمارا کنسرن ہے کہ مہنگائی ہے, اس کی ہے وہ بین الاقوامی